حدیث سیریز کا 7واں حصہ، روایت حدیث کی تاریخ اور محدثین کے حالات زندگی۔ اسلامیات کے ابتدائی طالب علم کے لیے یہ بات بڑے تجسس کی حامل ہے کہ فقہ کے 4 مشہور اماموں کا زمانہ کون سا ہے۔ امام بخاری، امام مسلم اور دیگر محدثین کب پیدا ہوئے؟ اس وقت کس کا دور تھا؟ خلفائے راشدین کے کارنامے کیا ہیں؟ مسلمانوں میں قرآن و سنت سے فکری انحراف کب پیدا ہوا؟ باطل فرقے کب وجود میں آئے اور علم حدیث کی میراث روایت کس طرح تواتر کے ساتھ ثقہ افراد کے ذریعے سے نسل در نسل صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد محدثین میں منتقل ہوتی گئی۔ چنانچہ میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد آنے والے علماء حدیث کے حالات مختصر طور پر بیان کروں گا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح اس امت نے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حدثوا عنی یعنی مجھ سے روایت کرو کی تعمیل میں پہلے دور ہی سے حدیثوں کو یاد رکھا اور لکھا اور اگلی نسلوں تک پہنچایا، اور دوسرے دور میں راویوں کی چھان بین کی، صحیح اور غلط کو الگ کیا اور کتابوں میں محفوظ کر کے احتیاط کے ساتھ اگلی نسلوں تک پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں اپنے کاتبین سے خود خط لکھوا کر مختلف بادشاہوں کو بھیجے۔ ان میں قیصر روم، شاہ ایران پرویز، نجاشی شاہ حبشہ، مقوقس شاہ مصر، منذر بن ساوا شاہ بحرین اور شاہ عمان وغیرہ شامل ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا۔ اس خطبے کو لکھنے کا حکم ابو شاہ یمنی رضی اللہ عنہ کو دیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے خیبر کے یہودیوں کو ایک صحابی کے قتل پر دیت کا تحریری حکم جاری فرمایا۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق آپ نے مختلف قبائل کے نام دیت کے مسائل لکھوا کر ارسال کیے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق آپ نے ایک صحابی کو محاذ جنگ پر بھیجتے وقت خط لکھوا کر حکم دیا کہ اس کو وہاں پہنچ کر کھولا جائے اور تمام مجاہدین کو پڑھ کر سنایا جائے۔ سیرت ابن ہشام کے مطابق آپ نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کے یہودیوں کے ساتھ 53 دفعات پر مشتمل ایک معاہدہ تحریر کرایا۔ مسند احمد کی حدیث کے مطابق آپ نے اپنے 2 غلاموں سیدنا رافع اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما کو آزاد کر کے آزادی کا تحریری پروانہ عطا فرمایا۔ معجم طبرانی اور طبقات ابن سعد کے مطابق 5 ہجری میں بنو غطفان، 6 ہجری میں قریش سے اور 9 ہجری میں اکیدر بن عبد الملک سے تحریری معاہدے کیے۔ اسی طرح مستدرک حاکم کے مطابق آپ نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ان کے بیٹے کی وفات پر ایک تحریری تعزیت نامہ یمن روانہ فرمایا۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، فتح مکہ کے دوسرے دن خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو حاضر ہیں وہ ان لوگوں تک میری احادیث پہنچا دیں جو حاضر نہیں ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے کہ بنو عبد قیس کے وفد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام بتانے کے بعد فرمایا، احفظوه وأخبروه من وراءكم، ان باتوں کو یاد کر لو اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو جا کر بتاؤ۔ اب میں صحابہ کرام کے بارے میں تاریخ وفات کی ترتیب سے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے باری آتی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ یہ پہلے خلیفہ راشد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 سال 3 ماہ بقید حیات رہے۔ یہی عرصہ ان کی خلافت کا ہے۔ ان کے دور میں مرتدین اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد ہوا، جھوٹے نبیوں کا قلع قمع ہوا، اس لیے آپ سے احادیث کم روایت ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ 61 سال کی عمر میں خلیفہ بنے اور 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ ان کا دور 13 ہجری تا 23 ہجری ہے۔ ان کے دور میں سیدنا سعد بن عبادہ ساعدی انصاری رئیس خزرج احادیث کے راوی تھے۔ انہوں نے احادیث لکھی۔ مسند احمد میں ان کے بیٹے قیس بن سعد روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد کی کتاب پائی۔
جامع ترمذی میں سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سے قیس کے علاوہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور سعید بن مسیب نے روایت کی ہے۔ سیدنا سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود احادیث سن کر ایک صحیفہ مرتب کیا تھا۔ ان کے علاوہ سیدنا معاذ بن جبل خزرجی انصاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی اور معلم مقرر فرمایا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں شام کا حاکم مقرر فرمایا۔ امواس کے طاعون میں 36 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ انہوں نے آخری وقت میں بھی احادیث بیان کی۔ ان سے کم عمر صحابہ نے بھی روایت کی ہے، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ ان کے علاوہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں، جو بنو نجار سے تھے، حافظ قرآن تھے، قراءت میں ماہر تھے۔ بڑے صحابہ بھی ان کے درس حدیث میں شرکت فرماتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ 10.5 سال حکومت کی۔ 63 سال کی عمر میں ایک فارسی غلام ابو لولو نے آپ کو خنجر کے وار کر کے شہید کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کی عمر 49 یا 50 سال تھی۔ ان سے عشرہ مبشرہ اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت روایت کرتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس احادیث کا ایک مجموعہ تھا۔ اس میں زکوٰۃ و صدقات کے احکام درج تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ موطا میں لکھتے ہیں، میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی یہ کتاب خود پڑھی ہے۔ ان کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے۔ آپ کا دور 23 تا 35 ہجری ہے۔ آپ کے دور میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، جو کوفے کے قاضی مقرر کیے گئے۔ یہ بدری صحابی ہیں۔ انہوں نے 848 احادیث روایت کی ہیں۔ ان کے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریری احادیث موجود تھیں۔ مان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود نے ایک کتاب نکالی اور حلف اٹھا کر کہا، یہ میرے والد کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 58 سال کے تھے۔ 24 ہجری میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 70 سال کی عمر میں خلیفہ بنائے گئے۔ 12 سال حکومت کی، 82 سال کی عمر میں ناحق شہید کیے گئے۔ ان سے ایک بڑی جماعت نے روایت کی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس احادیث کا ایک مجموعہ صحیفہ عثمان موجود تھا۔ اس میں زکوٰۃ کے جملہ احکام درج تھے۔ ان کے بعد دور آتا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کو خلیفہ چنا گیا۔ آپ 35 ہجری میں خلیفہ بنے۔ دارالخلافہ مدینہ منورہ کی بجائے کوفہ منتقل کیا۔ ان کے زمانے کے چند راوی یہ ہیں: سیدنا ابو رافع القبطی المصری رضی اللہ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ نے انہیں احادیث لکھنے کی اجازت دی تھی اور ان کے پاس احادیث کا صحیفہ موجود تھا۔ سیدنا سہل بن حنیف الدوسی الانصاری، یہ بدری صحابی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انہیں مدینہ منورہ میں اپنا جانشین بنایا تھا۔ فارس کے حاکم بھی رہے۔ ان کے بیٹے ان سے روایت کرتے ہیں۔ کوفے میں انتقال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان کی نماز جنازہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 30 سال چھوٹے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کی عمر صرف 33 سال تھی۔ 35 ہجری میں شہادت عثمان کے بعد 58 سال کی عمر میں خلیفہ بنے۔ 63 سال کی عمر میں ابن ملجم خارجی نے آپ کو شہید کیا۔ کوفے کے قریب نجف میں دفن کیے گئے۔ ان سے ایک بڑی جماعت نے احادیث روایت کی ہے۔ صحیح بخاری کے مطابق آپ کے پاس احادیث کا ایک ضخیم مجموعہ تھا۔ اس میں زکوٰۃ، حرمت مدینہ، خطبہ حجۃ الوداع اور اسلامی دستور کے نکات درج تھے۔
مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ کے مسائل پر ایک صحیفہ لکھوا کر دیا تھا۔ ان کے بعد دور آتا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا۔ یہ دور 40 ہجری تا 60 ہجری ہے۔ انہوں نے دارالخلافہ کوفے سے شام منتقل کیا۔ ان کے زمانے میں ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے 45 ہجری میں انتقال کیا۔ اس وقت ان کی عمر 62 سال تھی۔ ان سے 60 احادیث منقول ہیں۔ سیدہ حفصہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ سیدہ حفصہ سے ان کے بھائی ابن عمر اور بھتیجے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم وغیرہ نے روایت کی ہے۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد صرف 6-7 ماہ خلیفہ رہے، پھر انہوں نے خلافت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سونپ دی۔ ان کی روایات کی تعداد 13 ہے۔ ان سے سیدہ عائشہ، حسن بن حسن، اکرمہ اور محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ نے روایت کی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ ہی کے دور میں عمر بن حزم خزرجی رضی اللہ عنہ 51 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کا تعلق بنو نجار کے خاندان سے تھا، صحابی رسول ہیں۔ 61 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ ابھی ان کی عمر 20 سال کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نجران کا گورنر مقرر فرمایا۔ اس وقت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے طہارت، نماز، زکوٰۃ، عشر، حج، عمرہ، جہاد، غنیمت اور جزیہ کے احکام لکھوا کر انہیں دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ احکام ان کے ہاں سرکاری دستاویز کے طور پر محفوظ تھے۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کا بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں انتقال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے نماز، زکوٰۃ، نکاح، سود اور شراب وغیرہ کے احکام لکھوا کر انہیں دیے تھے۔ یہ حضرہ موت کے رئیس تھے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ یمن کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے 360 احادیث روایت کی۔ کوفے کے امیر رہے، ایران کے کئی شہر فتح کیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بصرے کا حاکم مقرر کیا تھا۔ مکہ مکرمہ میں انتقال فرمایا۔ سیدنا سامورہ بن جندب رضی اللہ عنہ یہ غطفانی ہیں۔ احد کی لڑائی کے موقع پر اپنے سے بڑے لڑکے کو پچھاڑ کر جنگ میں شرکت کی۔ بصرے کے حاکم رہے، خوارج کے سخت خلاف تھے۔ 64 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھ کر اپنے بیٹوں کو بھیجا کرتے تھے۔ حدیث کے حافظ تھے۔ ان سے احادیث کثرت سے مروی ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ ہجرت کے بعد رخصتی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت 20 سال کی تھیں۔ 67 سال کی عمر میں 58 ہجری میں انتقال فرمایا۔ آپ نے 2210 احادیث روایت کی۔ سیدہ عائشہ سے روایت کردہ احادیث کو عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ نے لکھ لیا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ 5374 احادیث کے راوی ہیں۔ سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے کا اعزاز انہیں حاصل ہے۔ شروع میں ان کا حافظہ اتنا اچھا نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چادر بچھانے کا حکم دیا۔ انہوں نے چادر بچھائی۔ آپ نے انہیں چادر میں لپیٹ کر ان کے لیے دعا فرمائی۔ اس سے ان کا حافظہ بہت تیز ہو گیا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غزوہ خیبر کے موقع پر 7 ہجری میں 28 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ آپ نے 78 سال کی عمر پائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حافظے میں محفوظ احادیث لکھ لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے مطابق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کتاب کی ایک نقل عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے والد عبدالعزیز بن مروان گورنر مصر کے پاس موجود تھی۔ مسند ابو ہریرہ کا ایک نسخہ آج بھی جرمنی کے کتب خانے میں موجود ہے، جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔
اس کے بعد کا دور یزید بن معاویہ کی خلافت کا ہے، یہ 60 ہجری تا 64 ہجری تک ہے۔ اس دور کے راویوں میں سے سب سے پہلے میں ذکر کرتا ہوں قیس بن سعد بن عبادہ خزرجی انصاری رضی اللہ عنہ کا۔ یہ خزرجی سردار سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ سیدنا سعد دور جاہلیت میں بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھی۔ آپ کے بیٹے قیس اسی کتاب سے روایت کرتے ہیں۔ قیس بن سعد رضی اللہ عنہ امیر بننے کے بعد مصر کے منبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بھی ان سے روایت کی ہے۔ اب سنیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ آپ کی وفات رجب 60 ہجری میں ہوئی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، بنو امیہ سے تعلق تھا۔ فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں 27 سال کی عمر تھی کہ اپنے والد کے ساتھ ایمان لائے۔ کچھ دن تک وحی کی کتابت بھی کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت آپ 29 سال کے تھے۔ امیر معاویہ سے 63 روایات مروی ہیں، ان میں سے 4 متفقن علیہ ہیں۔ ان کے علاوہ 4 بخاری اور 5 مسلم میں ہیں۔ 78 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کے علاوہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما ہیں۔ ان سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بیٹے علی زین العابدین، بیٹیوں فاطمہ بنت حسین اور سکینہ بنت حسین نے روایت کی ہے۔ 56 سال کی عمر میں شہید کیے گئے۔ ان کے علاوہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ ان کا پہلا نکاح اپنے چچا زاد بھائی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ ابو سلمہ 4 ہجری میں فوت ہو گئے۔ ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی عمر 32 سال تھی۔ آپ سے 378 احادیث مروی ہیں۔ ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بھی ان سے مسائل پوچھتے تھے۔ ان کے بعد عبداللہ بن عمرو بن عاص آتے ہیں۔ یہ فاتح مصر سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ والد سے پہلے ایمان لائے۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث لکھنے کی اجازت بھی دی تھی۔ آپ سے کئی روایات مروی ہیں۔ ان کے پاس احادیث کا مجموعہ صحیفہ صادقہ کے نام سے موجود تھا۔ اس میں 1000 احادیث تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما اس صحیفے میں دیکھ کر لوگوں کو جوابات دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا، اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، لکھو اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ احادیث لکھنے میں مجھ سے بہتر ہیں۔ اس کے بعد دور خلافت ہے عبد الملک بن مروان اموی کا۔ یہ دور 65 ہجری تا 86 ہجری تک ہے۔ اس دور کی تفصیل یہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان سے 1660 احادیث روایت کی گئی ہیں۔ فقہ اور تفسیر کے امام ہیں۔ طائف میں انتقال کیا۔ اکرمہ، مجاہد، عطا، سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہم ان کے مشہور شاگرد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تختیوں، چمڑوں، کپڑوں اور کاغذ پر لکھ لیا کرتے تھے۔ ان کے پاس احادیث کی کتب موجود تھیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بعد یہ احادیث ان کے بیٹے علی بن عبداللہ بن عباس کے پاس محفوظ رہیں۔ سیدنا ابن عباس کے انتقال کے وقت ان کے پاس 1 اونٹ کے وزن کے برابر کتابیں موجود تھیں۔ اب میں ذکر کرتا ہوں سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کا۔ انہوں نے 2630 احادیث روایت کی۔ ان سے نافع، طاؤس، مجاہد، بیٹے سالم، سعید بن مسیب، حسن بصری، ابن سیرین رحمت اللہ علیہم وغیرہ نے روایت کی ہے۔ سنن دارمی کے مطابق
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی املا کرایا کرتے تھے اور ان کے شاگرد نافع جو تابعی تھے لکھتے جاتے تھے۔ سیدنا ابو سعید خدری خزرجی انصاری رضی اللہ عنہ، آپ نے 1170 احادیث روایت کی، مکے میں وفات پائی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ خزرجی انصاری رضی اللہ عنہ، آپ 18 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ ان کے والد غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 31 سال کے تھے، 94 سال کی عمر میں وفات پائی، 1540 احادیث روایت کی۔ اس کے بعد دور خلافت ولید بن مروان بن محمد اموی کا ہے، جو 86 تا 96 ہجری تک ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے، سیدنا انس بن مالک خزرجی انصاری رضی اللہ عنہ، آپ بنو نجار سے تھے، 2286 احادیث روایت کی۔ خادم رسول ہونے کا اعزاز آپ کو حاصل ہے۔ سیدنا انس کے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھی ہوئی موجود تھیں۔ مستدرک حاکم کے مطابق وہ اپنے شاگردوں کو اپنی بیاض دکھاتے تھے اور بتاتے تھے کہ میں نے یہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر ان کی توثیق بھی کرائی تھی۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر 100 سال سے زائد تھی۔ آپ نے بصرے میں انتقال کیا۔ اب میں کبار تابعین کے بارے میں تاریخ وفات کی ترتیب سے بتاتا ہوں۔ سیدنا علقمہ بن قیس نخعی تابعی رحمہ اللہ، علقمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پیدا ہوئے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، حذیفہ اور ابو درداء رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں، کوفے کے فقیہ ہیں۔ آگے چلیے، مسروق بن اجدہ تابعی رحمہ اللہ، یہ یمنی ہمدانی ہیں۔ سیدنا علی، سیدنا عمر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں۔ قاضی شریح تابعی رحمہ اللہ، سیدنا علی، سیدنا عمر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں۔ بصرے کے احادیث کے حافظوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے بعد سنیے سعید بن مسیب قریشی تابعی، یہ 14 ہجری میں پیدا ہوا، 93 ہجری میں وفات پائی، رئیس التابعین کہلائے۔ سیدنا ابو ہریرہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہما اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی ہے۔ ان کے بعد نام آتا ہے عروہ بن زبیر تابعی رحمت اللہ علیہ کا، یہ 22 ہجری میں پیدا ہوئے، 94 ہجری میں وفات پائی۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے، سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کے بیٹے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے ہیں۔ زیادہ تر اپنی خالہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی احادیث لکھ لی تھی۔ اب ذکر کرتا ہوں سیدنا علی بن حسین زین العابدین تابعی رحمت اللہ علیہ کا، یہ 38 ہجری میں پیدا ہوئے، 94 ہجری میں وفات پائی۔ آپ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اپنے والد اور مدینہ منورہ کے دیگر علماء یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان کے بعد ابو سلمہ تابعی رحمہ اللہ کے بارے میں سنی۔ ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف کے بھتیجے ہیں۔ ان کا فقہائے مدینہ میں شمار ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ، ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں۔ ان کے بعد سعید بن جبیر تابعی رحمہ اللہ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ان کی پیدائش 45 ہجری اور شہادت 95 ہجری میں ہوئی، کوفے میں رہتے تھے۔ ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں۔ مسند دارمی کے مطابق آپ اپنے استاد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کردہ احادیث کو تحریری طور پر مرتب کرتے تھے۔ آگے چلیے، ابراہیم بن یزید نخعی رحمہ اللہ، آپ 46 ہجری میں پیدا ہوئے، 96 ہجری میں وفات پائی۔ آپ اپنے چچا علقمہ اور اپنے ماموں مسروق کے شاگرد ہیں، کوفے کے مشہور فقہا میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کے بعد ابو صالح زکوان السمان الزیات تابعی رحمہ اللہ ہیں، یہ تیل گھی وغیرہ کی تجارت کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں۔
اب ہم آتے ہیں دوسری صدی ہجری کے علماء حدیث کی طرف۔ سب سے پہلے دور خلافت آتا ہے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا۔ آپ کا دور 99 ہجری تا 101 ہجری ہے۔ ان کے دور کے راوی امام عامر بن شرحبیل شعبی تابعی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ 17 ہجری میں پیدا ہوئے اور 104 ہجری میں وفات پائی۔ 500 صحابہ کی زیارت کا اعزاز حاصل ہے۔ ان سے ایک بڑی جماعت نے روایت کی ہے۔ ان کے بعد دور خلافت آتا ہے ہشام اموی کا۔ یہ دور 105 ہجری تا 125 ہجری تک ہے۔ اس دور کے راوی طاؤس بن کیسان تابعی ہیں۔ زید بن ثابت، عائشہ صدیقہ اور علی رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں۔ فارسی الاصل مدائنی ہیں۔ مکے میں وفات پائی۔ امام زہری وغیرہ نے ان سے روایت کی ہے۔ امام بیہقی کے مطابق امام طاؤس نے دیت کے بارے میں احادیث کا ایک مجموعہ مرتب کیا تھا۔ ان کے بعد سالم بن عبداللہ بن عمر تابعی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ 106 ہجری میں وفات پائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے۔ قاسم بن محمد بن ابی بکر تابعی رحمت اللہ علیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے۔ بہت بڑے عالم اور محدث ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے خاص شاگرد ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی پھوپھی تھیں۔ امام شعبی، نافع اور زہری وغیرہ ان کے شاگرد ہیں۔ ان کے علاوہ اکرمہ مولا ابن عباس تابعی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ یہ 22 ہجری میں پیدا ہوئے اور 107 ہجری میں وفات پائی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں۔ تفسیر میں کمال حاصل تھا۔ ان کے علاوہ مجاہد تابعی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ آپ 21 یا 22 ہجری میں پیدا ہوئے، 107 ہجری میں وفات پائی۔ تفسیر کے سب سے بڑے عالم تھے۔ سیدہ عائشہ، ابو ہریرہ، ابن عباس، علی، ابن عمر اور ابن زبیر رضی اللہ عنہم وغیرہ کے شاگرد ہیں۔ اس دور میں صحابی رسول سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ بن عبداللہ لیسی بھی شامل ہیں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے آخر میں 107 سال کی عمر میں وفات پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت 8 سال کے تھے۔ ان کے علاوہ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہیں۔ آپ 21 ہجری میں پیدا ہوئے اور 110 ہجری میں انتقال فرمایا۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ ان کے والدین بھی غلام تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ثابت نہیں۔ آپ نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری، انس بن مالک اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی روایت کی ہے۔ ان کے علاوہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ ہیں۔ یہ تابعی تھے۔ 33 ہجری میں پیدا ہوئے اور 110 ہجری میں انتقال کیا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ زید بن ثابت، انس بن مالک اور حذیفہ رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں۔ ان سے ہشام، عوف اور سالم الخیاط نے روایت کی ہے۔ ان کے علاوہ مکحول بن عبداللہ دمشقی رحمہ اللہ ہیں۔ اجمی النسل اور غالباً کابلی تھے۔ دمشق میں قیام کیا۔ شام کے مشہور فقیہ اور تابعی ہیں۔ سیدنا انس اور عبد الرحمن غنم رضی اللہ عنہما سے احادیث سنی۔ مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، شام اور مصر جا کر حدیث کی سماعت کی۔ ان کے علاوہ محمد بن علی الباقر رحمہ اللہ ہیں۔ یہ تابعی تھے۔ 57 ہجری میں پیدا ہوئے اور 114 ہجری میں وفات پائی۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے اور علی زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ ان کے علاوہ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ ہیں۔ 27 ہجری میں پیدا ہوئے، 114 ہجری میں وفات پائی۔ یمن میں پیدا ہوئے، غلام تھے۔ سیدہ عائشہ، ابن عباس، ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم وغیرہ کے شاگرد ہیں۔ ان سے امام زہری، امام اوزاعی، ابن جریج، آمش، ایوب سختیانی اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہم نے روایت کی ہے۔ ان کے علاوہ وہب بن منبع الیمانی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ یہ تابعی تھے۔ 34 ہجری میں پیدا ہوئے، 114 ہجری میں وفات پائی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں۔ یمن کے قاضی اور حاکم تھے۔ ان کے بھائی حمام بن منبع تھے۔ صنعاء میں وفات پائی۔ ان کے علاوہ عبد الرحمن بن ہرمز،
آرج مدنی رحمہ اللہ ہے، آپ 117 ہجری میں فوت ہوئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد اور امام زہری رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ ان کے علاوہ نافع مولا عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ ہیں، یہ تابعی تھے، 117 ہجری میں فوت ہوئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے غلام اور شاگرد ہیں، عجمی النسل تھے، کئی صحابہ سے استفادہ کیا، امام مالک کے استاد تھے۔ امام دارمی رحمہ اللہ کے مطابق عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کچھ خطوط وغیرہ لکھوائے تھے، ان کو ان کے شاگرد نافع نے تحریر کیا تھا۔ ان کے علاوہ قتادہ بن دعامہ رحمت اللہ علیہ ہیں، آپ تابعی تھے، 61 ہجری میں پیدا ہوئے اور 118 ہجری میں فوت ہوئے۔ سیدنا قتادہ اور سیدنا انس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، تفسیر، حدیث، فقہ اور لغت کے امام ہیں، قرآن کے حافظ تھے۔ ان کے علاوہ حماد بن ابی سلیمان کوفی رحمت اللہ علیہ ہیں، یہ 120 ہجری میں فوت ہوئے۔ حماد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ سفیان ثوری اور شعبہ رحمت اللہ علیہما نے ان سے روایت کی ہے۔ ان کے علاوہ محمد بن مسلم بن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ ہیں، آپ تابعی تھے، 58 ہجری میں پیدا ہوئے اور 124 ہجری میں وفات پائی۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ عبداللہ بن عمر اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے طالب علمی ہی کے زمانے میں سنن اور آثار صحابہ لکھ لیے تھے۔ سعید بن مسیب کی خدمت میں 20 سال تک رہے، ان سے علم حاصل کیا۔ ان کے علاوہ حمام بن منبع الیمانی السنانی رحمت اللہ علیہ ہیں، 40 ہجری میں پیدا ہوئے، 132 ہجری میں وفات پائی۔ یہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، ابو ہریرہ، معاویہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں۔ ان سے ان کے بھائی وہب بن منبع اور معمر بن راشد نے احادیث روایت کی۔ انہوں نے احادیث کا ایک مجموعہ صحیفہ صحیحہ ترتیب دیا، یہ حال ہی میں دریافت ہوا ہے اور اسے شائع بھی کر دیا گیا ہے۔ خوشی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مجموعے کی ساری احادیث مختلف سندوں کے ساتھ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہیں، اور یہ اس بات کا زبردست ثبوت ہے کہ محدثین کی چھان بین پر کامل اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ ان کے علاوہ ربیعہ بن ابو عبد الرحمن رحمہ اللہ ہیں، یہ تابعی تھے، 133 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ سیدنا انس بن مالک اور سیدنا صائب رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے استاد ہیں، آپ حدیث کے ممتاز فقیہ تھے۔ ان کے علاوہ زید بن اسلم رحمہ اللہ ہیں، یہ تابعی تھے، 136 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ ان سے امام مالک، سفیان ثوری اور ابن عیینہ رحمت اللہ علیہم وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ اس کے بعد دور خلافت ہے منصور عباسی کا۔ یہ دور 137 ہجری سے 151 ہجری تک ہے۔ اس دور کے راوی یہ ہیں: سیدنا عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ، ان کے علاوہ عاصم بن سلیمان احول رحمہ اللہ ہیں، یہ تابعی تھے۔ ان کے علاوہ سلیمان بن مہران آمش رحمہ اللہ ہیں، آپ تابعی تھے۔ ان کی پیدائش 10 محرم 61 ہجری میں ہوئی، 147 ہجری میں فوت ہوئے۔ کوفی روایات کا زیادہ تر دار و مدار انہی پر ہے۔ ان کے علاوہ جعفر الصادق رحمہ اللہ ہیں، یہ تابعی تھے، 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 148 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ محمد بن علی الباقر رحمہ اللہ کے بیٹے اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے ہیں۔ ان کے علاوہ عبد الملک بن جریج رحمہ اللہ ہیں، یہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں فوت ہوئے۔ انہوں نے مکہ میں جمع و تدوین حدیث کا کام انجام دیا، فقیہ تھے۔ ان کے علاوہ محمد بن اسحاق مدنی رحمت اللہ علیہ نزیل عراق ہیں، یہ 150 ہجری میں فوت ہوئے۔ امام مغازی ہیں، بغدادی ہیں، سیرت میں ایک بڑا نام ہے۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں۔ ان کے علاوہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہیں، آپ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں وفات پائی۔ مشہور امام فقہ اور مجتہد مطلق ہیں، بغداد میں انتقال ہوا۔ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ علیہما وغیرہ ان کے شاگرد ہیں۔
ان کے علاوہ معمر بن راشد رحمت اللہ علیہ ہیں۔ آپ 95 ہجری میں پیدا ہوئے اور 153 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کے شاگرد عبدالرزاق بن حمام نے مختلف سندوں سے ان سے سن کر 10,000 احادیث لکھیں۔ ان کے علاوہ امام عبدالرحمن بن عمر اوزائی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ آپ 88 ہجری میں پیدا ہوئے، 157 ہجری میں فوت ہوئے۔ امام اوزائی رحمت اللہ علیہ شام کے مشہور قاضی اور فقیہ ہیں۔ شام میں جمع و تدوین حدیث کا کام انجام دیا۔ اس کے بعد مہدی عباسی کا دور خلافت شروع ہوتا ہے۔ یہ دور 158 ہجری سے 168 ہجری تک محیط ہے۔ اس دور کے راویوں کی تفصیل یہ ہے: شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ، آپ 83 ہجری میں پیدا ہوئے، وفات 160 ہجری میں ہوئی۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ انہیں امیر المومنین فی الحدیث کہا کرتے تھے، ماہر حدیث تھے۔ ان کے علاوہ امام سفیان ثوری کوفی رحمہ اللہ ہیں، تبع تابعی ہیں۔ 97 ہجری میں پیدا ہوئے اور 161 ہجری میں وفات پائی۔ آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہم عصر اور ہم شہر ہیں۔ خود فقہ کے امام اور مجتہد مطلق تھے۔ بصرے میں وفات پائی۔ ان کی زندگی میں کوفے میں ان کا فقہی مذہب رائج تھا۔ ان کے علاوہ حماد بن سلمہ بصری رحمہ اللہ ہیں، یہ بصرے کے علماء میں سے تھے۔ حمید الطویل کے بھانجے تھے۔ اس کے بعد ہارون رشید عباسی کا دور آتا ہے۔ ان کا دور 170 ہجری سے 194 ہجری تک رہا۔ اب اس زمانے کے راویوں کی تفصیل سنیں۔ امام لیث بن سعد رحمہ اللہ تبع تابعی ہیں، 93 ہجری میں پیدا ہوئے، 175 ہجری میں وفات پائی۔ آپ فقہ کے امام اور مجتہد تھے۔ ان کے علاوہ امام مالک بن انس رحمہ اللہ ہیں، تبع تابعی ہیں۔ ان کی پیدائش 93 ہجری میں اور وفات 179 ہجری میں ہوئی۔ موطا امام مالک کے مؤلف ہیں، مجتہد مطلق تھے، فقہ کے امام تھے۔ نافع اور امام زہری رحمت اللہ علیہما کے شاگرد ہیں۔ موطا امام مالک 130 ہجری کے لگ بھگ مرتب کی گئی۔ ان کے علاوہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ہے، انہوں نے خراسان میں جمع و تدوین حدیث کا کام انجام دیا۔ امام مالک، سفیان ثوری اور امام اوزائی رحمت اللہ علیہم سے احادیث سن کر روایت کی۔ انہوں نے 1100 محدثین سے علم حدیث حاصل کیا۔ ان کے علاوہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ان کی پیدائش 113 ہجری میں اور وفات 182 ہجری میں ہوئی۔ مشہور فقیہ ہیں اور خلافت عباسیہ کے چیف جسٹس تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ کتاب الخراج کے مصنف ہیں۔ شرعی احکام پر مشتمل احادیث و آثار کو جمع کیا۔ ان کے علاوہ محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ آپ 131 ہجری میں پیدا ہوئے اور 189 ہجری میں وفات پائی۔ مشہور فقیہ ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ کتاب الآثار کے مصنف ہیں۔ شرعی احکام پر مشتمل احادیث و آثار کو جمع کیا۔ اس کے بعد دور خلافت آتا ہے مامون عباسی کا۔ یہ دور 198 ہجری سے 218 ہجری تک محیط ہے۔ اس دور کی تفصیل یہ ہے: سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ، آپ کی وفات 198 ہجری میں ہوئی۔ آپ امام زہری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ کوفے میں پیدا ہوئے، مکے میں وفات پائی۔ اس کے بعد باری آتی ہے تیسری صدی کے علماء حدیث کی۔ ان میں پہلا نام امام شافعی محمد بن ادریس رحمت اللہ علیہ کا ہے، تبع تابعی ہیں۔ پیدائش 150 ہجری میں اور وفات 206 ہجری میں ہوئی۔ مجتہد مطلق تھے، فقہ اور حدیث کے مشہور امام تھے اور قریشی تھے۔ امام مالک سے موطا پڑھی۔ ان کے علاوہ ابو داود طیالسی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ان کی پیدائش 133 ہجری اور وفات 204 ہجری میں ہوئی۔ ان کی کتاب مسند طیالسی قدیم ترین مسند سمجھی جاتی ہے۔ ان کے علاوہ عبدالرزاق بن حمام صنعانی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ان کی پیدائش 128 ہجری میں اور وفات 211 ہجری میں ہوئی۔ مصنف عبدالرزاق ان کی مشہور کتاب ہے۔ ان کے علاوہ امام عبداللہ بن زبیر حمیدی مکی قریشی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ صحیح بخاری میں ان کی روایت کردہ 75 احادیث منقول ہیں۔
مسند حمیدی ان کی مشہور کتاب ہے۔ ان کے علاوہ ابو عبید قاسم بن سلام رحمت اللہ علیہ ہیں۔ پھر آتا ہے دور خلافت واسق باللہ عباسی کا۔ یہ دور 227 ہجری تا 232 پر محیط ہے۔ اس دور کے راویوں میں امام سعید بن منصور بلخی رحمہ اللہ ہے۔ ان کی وفات 227 ہجری میں ہوئی۔ ان کی مشہور کتاب سنن ابی سعید ہے۔ اس کے علاوہ امام عمر بن صباح دولابی بغدادی رحمہ اللہ ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ امام مسلم اور امام ابو داود نے بھی ان سے روایت کی ہے۔ ان کے بعد محمد بن سعد ہاشمی رحمہ اللہ ہے۔ ان کی پیدائش 168 ہجری اور وفات 230 ہجری میں ہوئی۔ ابن سعد بغداد کے رہنے والے تھے۔ یہ واقدی رحمہ اللہ کے کاتب تھے، لیکن واقدی سے زیادہ ثقہ ہیں۔ سیرت نگار، صحابہ اور تابعین کے حالات زندگی لکھنے والے ہیں۔ طبقات ابن سعد کے مؤلف ہیں۔ اس کے بعد متوکل علی اللہ عباسی کا دور آتا ہے۔ یہ دور 233 ہجری تا 247 تک ہے۔ اس دور کے امام یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ان کی وفات 233 ہجری میں ہوئی۔ جرح اور تعدیل کے امام ہیں۔ مدینہ منورہ میں انتقال فرمایا۔ ان کے علاوہ ابو بکر عبداللہ بن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ان کی پیدائش 159 ہجری میں ہوئی اور وفات 235 ہجری میں۔ مسند ابو بکر بن ابو شیبہ رحمت اللہ علیہ کے مؤلف ہیں۔ پھر ان کے علاوہ امام اسحاق بن راہویہ رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ان کی پیدائش 161 ہجری اور وفات 238 ہجری میں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین جیسے بزرگوں نے ان سے استفادہ کیا۔ ان کے علاوہ امام ابو ثور ابراہیم بن خالد کلبی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ان کے علاوہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ہیں۔ آپ 241 ہجری میں فوت ہوئے۔ مشہور مجتہد ہیں، فقہ اور حدیث کے امام ہیں۔ مسند احمد کے مؤلف ہیں۔ 180 ہجری میں مسند لکھنے کا آغاز کیا۔ مسند میں بلا تکرار 27,634 احادیث ہیں اور 300 ثلاثیات ہیں۔ امام احمد خود امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ صحاح ستہ کے مصنفین میں سے امام بخاری، امام مسلم اور ابو داود ان کے شاگرد ہیں۔ ان کے علاوہ عبد بن حمید ابو محمد عبد الحمید کشی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ جرجان کے قریب قصبہ کش ان کا وطن ہے۔ امام مسلم اور ترمذی نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔ ان کی تالیف مسند عبد بن حمید کے قلمی نسخے موجود ہیں۔ ان کے علاوہ امام عبداللہ دارمی سمرقندی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ یہ 255 ہجری میں فوت ہوئے۔ سنن دارمی کے مؤلف ہیں۔ امام مسلم، امام ابو داود اور امام ترمذی نے اپنی کتابوں میں ان سے روایات لیں۔ سنن دارمی کی ثلاثیات صحیح بخاری کی ثلاثیات سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد دور آتا ہے خلیفہ معتمد عباسی کا۔ یہ دور 256 ہجری سے 278 ہجری تک ہے۔ اس دور میں آتے ہیں امام بخاری محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ۔ ان کی پیدائش 194 ہجری اور وفات 256 ہجری میں ہوئی۔ صحیح بخاری کے مؤلف ہیں۔ ان کے اساتذہ کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کا زیادہ تر حصہ مدینہ منورہ میں لکھا۔ ان کے بعد امام مسلم بن حجاج قشیری رحمہ اللہ ہیں۔ ان کی پیدائش 204 ہجری میں ہوئی اور وفات 261 ہجری میں۔ صحیح مسلم کے مؤلف ہیں، خراسان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے رے، عراق، حجاز، مصر اور بغداد کے علاوہ بصرہ اور بلخ کے محدثین سے استفادہ کیا۔ امام مسلم نے امام بخاری سے بھی فیض حاصل کیا۔ ان کے علاوہ اس دور میں امام ابن ماجہ محمد بن یزید قزوینی رحمہ اللہ آتے ہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ کے مؤلف ہیں، کئی ممالک کا سفر کیا۔ ان کی کتاب صحاح ستہ کی آخری کتاب ہے۔ ان کے علاوہ اس دور میں امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی رحمہ اللہ ہے۔ پیدائش 202 ہجری اور وفات 275 ہجری میں ہوئی۔ سنن ابی داود کے مؤلف ہیں۔ ان کے اساتذہ میں امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ اور یحییٰ بن معین جیسے لوگ شامل ہیں۔ ان کے علاوہ اس دور میں امام ترمذی ابو عیسیٰ رحمت اللہ علیہ ہیں۔
ان کی پیدائش 209 ہجری اور وفات 279 ہجری میں ہوئی۔ جامع ترمذی کے مؤلف ہیں۔ ان کے اساتذہ میں امام بخاری اور امام مسلم بھی شامل ہیں۔ دریائے جیہون کے کنارے آباد شہر ترمذ میں پیدا ہوئے اور بہت سے شہروں کا سفر کیا۔ جامع ترمذی کے علاوہ شمائل ترمذی اور کتاب العلل ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ ان کے علاوہ امام نسائی احمد بن شعیب رحمہ اللہ ہیں۔ ان کی پیدائش 215 ہجری اور وفات 303 ہجری میں ہوئی۔ سنن نسائی کے مؤلف ہیں۔ امام اسحاق بن راہویہ، امام بخاری اور ابو داود وغیرہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے علاوہ امام ابو یعلا موصلی احمد بن علی رحمہ اللہ ہیں۔ ان کی پیدائش 207 ہجری اور وفات 307 ہجری میں ہوئی۔ امام احمد اور ابن معین کے شاگرد ہیں اور ابن حبان کے استاد ہیں۔ مسند صغیر ابو یعلا ان کی مشہور کتاب ہے۔ مشہور پاکستانی عالم مولانا ارشاد الحق اثری نے مسند ابو یعلا کو تحقیق اور تعلیق کے ساتھ شائع کیا ہے۔ یہاں سے پروفیسر ظفر اقبال صاحب خلیفہ مقتدر عباسی کے دور کی تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ جی ہاں، مقتدر عباسی کا دور خلافت 328 ہجری سے 330 ہجری ہے۔ اس دور کے راویوں کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ محمد بن جریر طبری رحمت اللہ علیہ، امام طبری نے فقہ شافعی، مالکی اور حنبلی پر عبور حاصل کیا۔ ان کی تاریخ اور تفسیر بہت مشہور ہے۔ ان کے بعد محمد بن اسحاق بن خزیمہ رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ان کی پیدائش 223 ہجری میں ہوئی اور وفات 311 ہجری میں ہوئی۔ یہ امام ابن حبان کے استاد ہیں، صحیح ابن خزیمہ کے مؤلف ہیں۔ امام سیوطی کہتے ہیں کہ صحیح ابن خزیمہ کا رتبہ صحیح ابن حبان سے زیادہ ہے۔ ان کے علاوہ ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق اسفرائینی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ان کی وفات 316 ہجری میں ہوئی۔ یہ مسند ابو عوانہ کے مؤلف ہیں۔ ان کی یہ کتاب صحیح مسلم کا استخراج ہے۔ پھر ابو جعفر طحاوی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ان کی پیدائش 239 ہجری اور وفات 321 ہجری میں ہوئی۔ الطحاوی کے مؤلف اور مصنف ہیں۔ امام شافعی کے شاگرد اور امام مزنی کے بھانجے تھے۔ مشکل الآثار اور عقیدہ طحاویہ کے مرتب ہیں۔ مصر میں انتقال کیا۔ ان کے علاوہ عبد الرحمن بن ابو حاتم رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ان کی وفات 327 ہجری میں ہوئی، مشہور محدث ہیں۔ پھر ابو حاتب محمد بن حبان رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ان کی پیدائش 275 ہجری میں ہوئی اور وفات 354 ہجری میں۔ صحیح ابن حبان کے مؤلف ہیں اور محمد بن اسحاق ابو خزیمہ کے شاگرد ہیں، افغانی تھے۔ ان کے علاوہ سلیمان بن احمد طبرانی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ان کی پیدائش 260 ہجری میں ہوئی اور وفات 360 ہجری میں۔ شافعی مجتہد تھے۔ المعجم الکبیر، الاوسط اور الصغیر کے مؤلف ہیں۔ ان کے علاوہ ابن عدی رحمت اللہ علیہ ہیں، یہ مشہور محدث تھے۔ پھر ابن عساکر ابو القاسم علی دمشقی شافعی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ان کی وفات 371 ہجری میں ہوئی، مشہور محدث ہیں۔ تاریخ دمشق الکبیر ان کی مشہور کتاب ہے۔ ان کے علاوہ امام علی بن عمر دار قطنی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ان کی پیدائش 306 ہجری اور وفات 385 ہجری میں ہوئی۔ سنن دار قطنی کے مؤلف ہیں۔ دار قطن دراصل بغداد کے ایک محلے کا نام ہے۔ اسماء رجال اور حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں۔ ان کی کتاب صحاح کے بعد مستند ترین سمجھی گئی ہے۔ اب ہم 5ویں صدی کے علماء حدیث کے بارے میں بات کریں گے۔ ان میں پہلا نام امام حاکم رحمہ اللہ کا ہے۔ ان کی پیدائش 321 ہجری اور وفات 405 ہجری میں ہوئی۔ مستدرک حاکم کی صحیح حدیثوں کا معیار ابن خزیمہ اور ابن حبان سے کم ہے۔ معرفت و علوم الحدیث، تاریخ نیشاپور، المستدرک علی الصحیحین، فضائل امام شافعی وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ ان کے علاوہ ابن مردویہ رحمہ اللہ ہیں۔ ان کی وفات 410 ہجری میں ہوئی، یہ مشہور محدث ہیں۔ پھر ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ ہیں۔
ان کی پیدائش 336 ہجری اور وفات 430 ہجری میں ہوئی۔ ان کے علاوہ ابن حزم اندلسی رحمہ اللہ ہیں، ان کی وفات 457 ہجری میں ہوئی۔ کتاب المحلہ کے مؤلف ہیں۔ ان کے علاوہ امام بیہقی ابو بکر احمد بن حسین رحمہ اللہ ہیں، ان کی پیدائش 384 ہجری میں اور وفات 458 ہجری میں ہوئی۔ امام بیہقی امام ابو عبد الرحمن سلمی کے شاگرد ہیں، نیشاپور میں انتقال کیا۔ السنن الکبریٰ، السنن الصغریٰ اور کتاب الاسماء والصفات ان کی مشہور کتب ہیں۔ ان کے علاوہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ ہیں، ان کی پیدائش 392 ہجری اور وفات 463 ہجری میں ہوئی۔ یہ ابو نعیم اصفہانی کے شاگرد ہیں۔ الکفایہ فی علوم الروایہ کے مؤلف ہیں۔ تاریخ بغداد ان کی مشہور کتاب ہے۔ پھر ابن عبد البر قرطبی اندلسی رحمہ اللہ ہے، ان کی پیدائش 368 ہجری اور وفات 463 ہجری میں ہوئی۔ ابن عبد البر مشہور محدث ہیں، موطا امام مالک کی شرح التمہید لکھی۔ اسماء اور رجال پر ان کی کتاب استیاب ہے۔ پھر محمد بن ابو نصر حمیدی اندلسی رحمہ اللہ ہے، ان کی پیدائش 418 ہجری اور وفات 488 ہجری میں ہوئی۔ بخاری اور مسلم کی مشترک احادیث کو جمع کیا۔ اب سنیے 6 صدی ہجری کے علماء کی تفصیل۔ ان میں پہلا نام امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ آپ 505 ہجری میں فوت ہوئے، مجدد اسلام اور متکلم ہیں۔ علماء اصول میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ احیاء العلوم ان کی مشہور کتاب ہے۔ ان کے علاوہ دیلمی رحمت اللہ علیہ ہیں، 509 ہجری میں فوت ہوئے، مشہور محدث ہیں۔ ان کے بعد امام حسین بن مسعود خراسانی رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کی پیدائش 413 ہجری اور وفات 519 ہجری میں ہوئی۔ ان کی تفسیر معالم التنزیل ہے۔ حدیث کے مجموعے کا نام مصابیح السنہ ہے۔ تقریباً 200 سال بعد خطیب العمری نے اس مجموعے میں اضافہ کر کے اس کا نیا نام مشکات المصابیح رکھا۔ پھر رزین بن معاویہ رحمت اللہ علیہ ہیں، یہ تجرید الصحاح کے مؤلف ہیں۔ انہوں نے صحاح ستہ کو جمع کیا۔ ان کے علاوہ ابو بکر محمد بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ ہیں، یہ امام ابن العربی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کی پیدائش 468 ہجری اور وفات 543 ہجری میں ہوئی۔ احکام القرآن اور ترمذی کی شرح عارضۃ الاحوزی ان کی مشہور تصانیف ہیں، یہ مالکی ہیں۔ ان کے علاوہ قاضی ایاز اندلسی رحمت اللہ علیہ ہے، ان کی پیدائش 446 ہجری اور وفات 544 ہجری میں ہوئی۔ سیرت پر ان کی مشہور کتاب کتاب الشفاء ہے، یہ مالکی تھے۔ پھر مرغینانی ابو الحسن برہان الدین علی رحمت اللہ علیہ ہیں، مشہور حنفی فقیہ ہیں، کتاب الہدایہ کے مؤلف ہیں۔ ان کے علاوہ عبد الرحمن علی ابن جوزی بغدادی رحمت اللہ علیہ ہیں، یہ حنبلی تھے، واعظ بغداد اور بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں، جرح و تعدیل کے امام ہیں۔ الموضوعات، صفت الصفوہ، تلبیس ابلیس، اخبار الاخیار اور منہاج الصادقین ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ اب سنیے 7ویں صدی ہجری کے علماء کی تفصیل۔ ان میں پہلا نام ابن صلاح ابو عمر عثمان بن عبد الرحمن رحمہ اللہ کا ہے، علوم الحدیث کے مؤلف ہیں، جو مقدمہ ابن صلاح کے نام سے مشہور ہے۔ ان کے علاوہ مقدسی عبد الغنی بن عبد الواحد رحمہ اللہ ہے، یہ بھی مشہور محدث ہیں۔ اسماء الرجال پر سب سے اہم کتاب الکمال کے مصنف ہیں۔ پھر ابن اسیر جزری رحمہ اللہ ہیں، ان کی پیدائش 543 ہجری اور وفات 606 ہجری میں ہوئی، یہ شافعی ہیں، موصل میں انتقال کیا۔ النہایہ فی غریب الحدیث کے علاوہ جامع الاصول ان کی مشہور کتب ہیں۔ صحاح ستہ کو جمع کیا، یہ تذکرہ تھا 7ویں صدی ہجری کا۔ اس کے ساتھ ہی 656 ہجری میں خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو گیا، ہلاکو خان نے خلیفہ کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد نام آتا ہے حافظ عبد العظیم منذری مصری رحمہ اللہ کا۔ ان کی پیدائش 581 ہجری
اور وفات 656 ہجری میں ہوئی۔ ابن قدامہ حنبلی کے شاگرد ہیں۔ عز الدین عبد السلام اور ابن دقیق العید کے استاد ہیں۔ الترغیب والترہیب کے مؤلف ہیں۔ ان کے علاوہ امام یحییٰ بن شرف نووی شافعی غورانی رحمہ اللہ ہے۔ ان کی وفات 676 ہجری میں ہوئی۔ امام نووی نے صحیح مسلم کی شرح لکھی، مشہور محدث ہیں۔ ریاض الصالحین، 40 نووی اور کتاب الاذکار ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ اب سنیے 8ویں صدی ہجری کے علماء کی تفصیل۔ ان میں پہلا نام شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ پیدائش 661 ہجری اور وفات 728 ہجری میں ہوئی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ مجتہد، مجدد، مجاہد، ناقد، محدث، فقیہ، متکلم اور مفسر ہیں۔ فتنہ تاتار، وحدت الوجود، منصوریت اور باطنیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بنیادی طور پر حنبلی تھے، لیکن کتاب و سنت پر کامل عبور تھا، اور خداداد تفقہ اور شعور نے انہیں مجتہد مطلق کے مقام پر فائز کیا۔ راہ حق میں سخت قربانیاں دینے والے ایک عظیم مجاہد تھے۔ پھر ولی الدین خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ یہ مشکات المصابیح کے مؤلف ہیں۔ ان کے بعد آتے ہیں امام یوسف مزی جمال الدین رحمت اللہ علیہ۔ یہ مشہور محدث ہیں۔ اسماء الرجال پر ان کی ایک مشہور کتاب تہذیب الکمال ہے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ ان کے علاوہ ابن قدامہ مقدسی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ یہ مشہور محدث ہیں۔ پھر حافظ شمس الدین ذہبی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ 748 ہجری میں فوت ہوئے۔ مشہور محدث ہیں۔ علم جرح و تعدیل کے ماہر ہیں۔ اسماء الرجال پر تذکرۃ الحفاظ اور میزان الاعتدال ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ امام ابن کثیر کے استاد ہیں۔ ان کے علاوہ حافظ شمس الدین ابن قیم رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ان کی پیدائش 691 ہجری میں اور وفات 751 ہجری ہے۔ حافظ ابن قیم حنبلی مجتہد ہیں۔ زاد المعاد اور اعلام الموقعین وغیرہ ان کی مشہور کتب ہیں۔ امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں۔ مشہور محدث، مفسر اور فقیہ ہیں۔ ان کے علاوہ حافظ اماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ہیں۔ یہ شافعی تھے۔ مشہور مفسر، محدث، مورخ اور عالم دین ہیں۔ امام ابن تیمیہ، امام مزی اور امام ذہبی کے شاگرد ہیں۔ ان کی تفسیر اور تاریخ البدایہ والنہایہ اور جامع المسانید بہت مشہور ہوئیں۔ جامع المسانید صحاح ستہ اور مسند احمد وغیرہ کی جامع ہے۔ ان کے علاوہ امام شاطبی ابو اسحاق ابراہیم بن موسیٰ غرناطی اندلسی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ یہ مالکی عالم دین ہیں۔ اصول فقہ پر الموافقات ان کی مشہور کتاب ہے۔ عقائد میں الاعتصام لکھی۔ 9ویں صدی ہجری کے علماء کے بارے میں اب آپ کو مولانا عبد الرحمن صاحب بتائیں گے۔ جی اچھا۔ 9ویں صدی ہجری کے علماء میں پہلا نام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا ہے۔ یہ 773 ہجری میں پیدا ہوئے اور 852 ہجری میں فوت ہوئے۔ فتح الباری، شرح صحیح البخاری اور بلوغ المرام وغیرہ کے مؤلف ہیں۔ ان کے بعد آتے ہیں 10ویں صدی ہجری کے علماء۔ ان میں پہلا نام محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمہ اللہ کا ہے۔ امام سخاوی مشہور محدث ہیں۔ حافظ ابن حجر کے شاگرد ہیں۔ ان کے علاوہ حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ ہیں۔ انہوں نے سنن نسائی، ابن ماجہ اور موطا امام مالک کی شرحیں لکھی۔ مشہور مفسر، محدث اور مورخ ہیں۔ بہت سے علوم پر ان کی کتب موجود ہیں۔ ان کے علاوہ احمد بن محمد قسطلانی رحمہ اللہ ہیں۔ یہ بھی مشہور محدث اور بخاری کے شارح ہیں۔ ان کے علاوہ شیخ علی متقی رحمہ اللہ ہیں۔ یہ 885 ہجری میں پیدا ہوئے اور 975 ہجری میں وفات پائی۔ شیخ علی متقی، ابن حجر مکی، محمد بن سخاوی وغیرہ کے شاگرد ہیں۔ کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال ان کی مشہور تصنیف ہے۔ شیخ طاہر پٹنی ان کے شاگرد ہیں۔ ان کے بعد نمبر آتا ہے طاہر پٹی رحمہ اللہ کا۔ یہ شیخ علی متقی کے شاگرد ہیں۔ پٹن آباد یعنی احمد آباد ان کا وطن تھا۔ مغنی فی اسماء الرجال، تذکرۃ الموضوعات،
اور مجمع بہار الانوار ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ ان کے بعد باری آتی ہے 11ویں صدی ہجری کے علماء کی۔ ان میں پہلا نام ہے ملا علی قاری نور الدین بن سلطان رحمہ اللہ کا۔ ان کی وفات 1014 ہجری میں ہوئی۔ مرقات المصابیح کے نام سے مشکات کی شرح لکھی۔ موضوع احادیث کو بھی انہوں نے جمع کیا۔ ان کے علاوہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ ہیں۔ ان کی وفات 1054 میں ہوئی۔ مشکات کی شرح لکھی۔ ان کے علاوہ شیخ محمد حیات سندھی رحمہ اللہ ہیں۔ گھوٹ کی سکھر میں پیدا ہوئے۔ انتقال مدینہ منورہ میں ہوا۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب اور سبل السلام کے مؤلف محمد بن اسماعیل یمانی ان کے شاگرد ہیں۔ اس کے بعد دور آتا ہے 12ویں صدی کے علماء کا۔ اس دور کا پہلا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ مفکر اسلام اور مجدد اسلام تھے۔ محدث، مفسر، مجتہد اور فقیہ تھے۔ المصفا کے نام سے موطا کی شرح عربی میں لکھی، جبکہ المصفا ان کی لکھی ہوئی موطا کی شرح فارسی میں ہے۔ تفہیمات الہیہ اور حجت اللہ البالغہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ ان کے علاوہ محمد بن اسماعیل صنعانی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ان کی وفات 1182 ہجری میں ہوئی۔ مشہور محدث ہیں۔ سبل السلام شرح بلوغ المرام کے مؤلف ہیں۔ اب باری آتی ہے 13ویں صدی ہجری کے علماء کی۔ اس سلسلے کا پہلا نام شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ ہے۔ ان کی وفات 1206 ہجری میں ہوئی۔ کتاب التوحید ان کی مشہور کتاب ہے۔ عرب کی سرزمین کو شرک اور بدعت سے پاک کر کے ایک اسلامی حکومت قائم کرنے میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ حنبلی ہیں اور امام ابن تیمیہ سے بہت متاثر ہیں۔ آج کل سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور انہی کے خاندان کے ایک فرد کے سپرد ہے۔ ان کے علاوہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ہیں۔ یہ شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں۔ 1246 ہجری میں وفات پائی۔ تقویت الایمان کے علاوہ دیگر کئی کتب کے مصنف ہیں۔ ان کے علاوہ محمد بن علی شوکانی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ان کی تاریخ پیدائش 1173 ہجری ہے اور وفات 1250 ہجری۔ امام شوکانی نیل الاوتار کے مؤلف ہیں۔ یمنی محدث اور مفسر ہیں۔ ان کے علاوہ شاہ اسحاق دہلوی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ان کی وفات 1262 ہجری میں ہوئی۔ شاہ ولی اللہ کے نواسے ہیں۔ نواب صدیق حسن خان کنوجی رحمت اللہ علیہ۔ ان کی وفات 1307 ہجری میں ہوئی۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ بلوغ المرام کی شرح لکھی۔ مفتی صدر الدین آزردہ، شیخ حسین بن محسن انصاری جیسے اساتذہ کے شاگرد ہیں۔ عربی، فارسی اور اردو میں 200 سے زائد کتابیں لکھی۔ ان کی مشہور کتابیں یہ ہیں: مسک الختام شرح بلوغ المرام فارسی میں ہے۔ فتح العلام شرح بلوغ المرام عربی میں ہے۔ ان کے علاوہ شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین صاحب محدث بہاری دہلوی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ان کی وفات 1320 ہجری میں ہوئی۔ میاں نذیر حسین شیخ الکل کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کے علاوہ محمد اشرف عظیم آبادی رحمہ اللہ ہیں۔ ان کی وفات 1322 ہجری میں ہوئی۔ ہندوستان کے علاقے بہار کے بہت بڑے محدث تھے۔ ابو داود کی شرح عون المعبود کی تالیف میں معاون تھے۔ ان کے علاوہ شیخ حسین بن محسن انصاری خزرجی رحمہ اللہ ہیں۔ پیدائش 1245 ہجری اور وفات 1327 ہجری میں ہوئی۔ کہا جاتا ہے انہیں فتح الباری کی 13 ضخیم جلدیں تقریباً حفظ تھیں۔ ان کے علاوہ مولانا شمس الحق ڈیانوی عظیم آبادی رحمہ اللہ ہیں۔ 1329 ہجری میں فوت ہوئے۔ عظیم محدث ہیں۔ غایت المقصود فی حل سنن ابی داود، عون المعبود شرح سنن ابی داود اور التعلیق المغنی علی سنن دار قطنی ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ ان کے علاوہ جمال الدین قاسمی رحمہ اللہ ہیں۔ ان کی وفات 1332 ہجری میں ہوئی۔ علم حدیث کی اصطلاحات پر ایک اہم کتاب قواعد الحدیث لکھی۔ ان کے علاوہ مولانا ثناء اللہ پانی پتی، مولانا عبدالحی لکھنوی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری،
مولانا انور شاہ کشمیری اور مولانا اشرف علی تھانوی کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ ہیں۔ تحفۃ الاخوذی شرح جامع ترمذی اور شفاء الغلل شرح کتاب العلل للترمذی ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد جن بزرگوں نے اس حوالے سے کام کیا ان میں مولانا شبیر احمد عثمانی اور سید ابو العالی مودودی کے نام نمایاں ہیں۔ اب باری آتی ہے 15ویں صدی ہجری کے عظیم محدث شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ کی۔ 1420 ہجری یعنی 2000 عیسوی میں فوت ہوئے۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اور سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ وغیرہ کے مؤلف ہیں۔ اس دور کے سب سے بڑے محدث ہیں اور غالباً حافظ ابن حجر عسقلانی کے بعد دنیائے علم حدیث میں ایسی ہستی پیدا نہیں ہوئی۔ شیخ البانی نے عقائد، تصوف، چاروں فقہی مذاہب اور سنن اربعہ وغیرہ کی تمام کتابوں میں موجود احادیث کی تخریج کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم دونوں اس موضوع پر اپنی بات مکمل کر چکے ہیں۔ ہمارے خیال میں تو اب آپ حضرات کے ذہنوں میں کوئی الجھن باقی نہیں رہ گئی ہوگی، کیونکہ یہ بات آئینے کی طرح واضح ہو چکی ہے کہ صرف قرآن سے ہر مسئلے کا حل تلاش نہیں کیا جا سکتا، احادیث کے بغیر گزارا نہیں۔ اب آخر میں رہ جاتی ہے بات آپ کے اعتراضات کی۔ کیا خیال ہے، ان اعتراضات کے جوابات کی آپ کوئی ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ اس میں شک نہیں کہ بہت سیر حاصل بات ہوئی ہے اور ہم پوری بات بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے ہیں۔ ہم بہت بڑی غلطی پر تھے، تاہم اگر ہم محسوس نہ کریں تو لگے ہاتھوں ان اعتراضات کے جوابات بھی دے دیں تاکہ پھر کسی قسم کا کوئی سوال بھی سر نہ اٹھا سکے۔